نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرتے ہوئے لے جایا گیا، ابن اشعث نے ابن زیاد سے کہا کہ میں نے ان کو امان دی ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم امان دینے والے کون ہو؟ میں نے تمہیں صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ ابن اشعث یہ دیکھ کے حیرت سے تکتا ہوا رہ گیا۔ حضرت مسلم بہت پیاسے تھے۔ آپ نے قصر امارات یعنی گورنر ہاؤس کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا اور فرمایا مجھے اس سے پانی پلا دو۔ مسلم ابن عمر الباہلی نے کہا دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے، مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک بوند بھی نہ دیں گے، اب تو تمہاری قسمت میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نے اسے ترک کر دیا، میں وہ ہوں جس نے امت مسلمہ اور امام کی خیر خواہی کی جبکہ تم نے نافرمانی اور سرکشی کی، معاذ اللہ۔ میں مسلم بن عمر الباہلی ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کرے تیری ماں تجھے روئے، تو کیسا ظالم اور سنگ دل ہے۔ اے باہلا کے بچے، تو مجھ سے زیادہ نار جہیم اور مائع حمیم کا مستحق ہے۔ امارہ بن اقبا کو آپ کی حالت پر ترس آیا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ ٹھنڈے پانی کی ایک مٹکی اور کٹورا لایا، کٹورا بھر کر آپ کو دیا۔ جو ہی آپ نے اس کو منہ لگایا، اس میں آپ کے منہ سے خون گرا اور سارا پانی خون ہو گیا۔ غلام نے دوسری مرتبہ کٹورا بھر کر دیا، وہ بھی خون سے بھر گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دیا، جب پینے لگے تو سامنے کے دو دانت مبارک جو منہ میں اٹکے ہوئے تھے وہ کٹورے میں آ رہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میرے مقدر میں اب دنیا کا پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو اسی پیاس کی حالت میں جبکہ آپ کا منہ اور کپڑے خون میں لت پت تھے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ آپ نے قاعدے کے مطابق اس کو سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی بولا کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ فرمایا اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس پر میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس پر بہت سے سلام ہو۔ ابن زیاد نے کہا بلا شبہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ فرمایا واقعی؟ ابن زیاد نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا پھر مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو کچھ وصیت کر لوں۔ اس نے کہا ہاں کر لو۔ آپ نے عمرو بن سعد سے فرمایا میرے تمہارے درمیان قرابت ہے، اس لیے میں تم سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا تم اپنے چچا کے بیٹے کی بات سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن سعد اٹھ کر آپ کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کوفے میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لے کر اپنی ضرورتوں میں سے صرف کیے ہیں، وہ قرض ادا کر دینا اور میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، اور حسین کے پاس کسی شخص کو بھیج دینا جو ان کو راستے سے واپس کر دے۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے ان وصیتوں کے بارے میں پوچھا۔ ابن سعد نے کہا جو وصیت قرض سے متعلق ہے اس میں اختیار ہے، جیسا چاہو کرو۔ حسین کے متعلق یہ ہے اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اگر وہ یہاں آئے تو پھر ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور سر اور دھڑ کو اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث سے کہا اگر تو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح اس کے قبضے میں نہ آتا، اب تو میرے واسطے تلوار اٹھا اور بری ذمہ ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ جلاد آپ کو بالائے قصر لے گئے یعنی گورنر ہاؤس کی چھت پر لے گئے۔ آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درود و سلام پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ ہمارے ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے ساتھ چھوڑ کر ذلیل کیا اور پھر ہمیں قتل کیا۔ جلاد نے پے در پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کا سر و دھڑ مبارک نیچے پھینک دیا۔ ہانی کی شہادت۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن اشعث نے حضرت ہانی کے بارے میں ابن زیاد سے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہانی کا مرتبہ اس شہر میں اور اس کی قوم میں کیا ہے، اور اس کی قوم جانتی ہے کہ میں اور میرے دو ساتھی اس کو تمہارے پاس لائے تھے۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری خاطر اس کو بخش دو، ورنہ اس کی قوم کی عداوت
و انتقام کا مجھے خوف ہے۔ ابن زیاد نے پہلے تو معاف کر دینے کا وعدہ کیا، لیکن مسلم کا خیال کرتے ہی اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے ہانی کی گردن مارنے کا بھی حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کے ترکی غلام نے حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے سروں کو یزید کے پاس بھیج دیا اور سب حالات سے مطلع کر دیا، اور حضرت مسلم کی شہادت ذی الحجہ 60 ہجری کو ہوئی۔ پھر حج کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کے فرزند محمد و ابراہیم کو قاضی کے پاس بھیج دیا گیا۔ ان سے کہلوا بھیجا تھا۔ گرفتاری کے دوران جب امام مسلم بن عقیل کو لے جا رہے تھے تو ان کے بچوں کے لیے انہوں نے کسی سے کہلوا بھیجا تھا کہ قاضی سے کہے کہ انہیں بحفاظت مدینہ لے جایا جائے۔ جب حضرت مسلم شہید ہو گئے تو قاضی صاحب نے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بلا کر بہت پیار کیا اور روتے ہوئے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، چچا جان، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ ہمارے سروں پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب کی ہچکیاں بن گئیں اور فرمایا، ہاں پیارے بچوں، تمہارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ واباتہ وغرابہ کہہ کر دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے اور تڑپنے لگے۔ قاضی شرعی نے بچوں سے کہا، مجھے ابن زیاد بدنہاد سے تمہارے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں، اور تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تمہیں جان بچا کر بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دوں۔ عالم غربت میں یتیم ہو جانے والے نہالوں پر بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ ایک طرف باپ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف اپنی جانوں کا خوف۔ چمن رسالت کے پھول کملا گئے۔ اب قاضی صاحب کے پیش نظر ان دونوں بچوں کی جانوں کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ آج باب الاراکین سے ایک کاروان مدینہ منورہ جانے والا ہے۔ ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور اہل بیت سے محبت کرنے والے کی صحبت کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد ان دونوں صاحبزادوں کو ساتھ لے کر باب الاراکین آیا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کاروان کچھ دیر پہلے جا چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کو ساتھ اسی راہ پر چلا۔ کچھ دور گئے تو گردے کارواں نظر آیا، یعنی مٹی نظر آئی، کارواں جاتے ہوئی یعنی کافلوں کی مٹی نظر آئی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ گرد کارواں ہے اور زیادہ دور نہیں، اب تم جلدی سے جا کر اس قافلے میں جاؤ اور دیکھو اپنے بارے میں کسی کو بتانا نہیں اور قافلے سے جدا نہ ہونا، میں اب واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسد واپس آ گئے اور بچے تیزی سے چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مٹی بھی غائب ہو گئی اور کاروان بھی چلا گیا۔ یہ پھول سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پالنے والے ماں باپ کے نام لے کر جان کھونے لگے۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے دو فرزند محمد و ابراہیم بھی تھے، وہ بھی کوفہ میں کسی گھر میں تھے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم کے دونوں بچوں کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا، اور جو انہیں چھپائے گا یا ان کو یہاں سے نکالنے میں ان کی مدد کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اس اعلان سے مال و زر کی ہوس رکھنے والے چند سپاہی قسمت آزمائی کے لیے نکلے۔ انہوں نے تھوڑی سی محنت کے بعد سراغ لگا کر بچوں کو پا لیا اور پکڑ لائے اور وہاں کی جو پولیس تھی اس کے حوالے کر دیا۔ سپاہی ان بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ وہاں کا ایک سپاہی جو ایک بہت پرہیزگار تھا اور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے جب ان یتیم اور مظلوم بچوں کی بے کسی کا حال دیکھا تو اسے بہت ترس آیا۔ اس کے جذبہ ایمان جاگ اٹھا۔ اس نے عزم کر لیا کہ ان بچوں کی جان بچائے گا۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں گلشن عقیل کے ان پھولوں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر سے لا کر کھانا کھلایا۔ پھر شہر کے بعد قادسیہ کے راستے میں لا کھڑا کیا اور اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پہ دی کہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے، راستے پہ چلتے رہنا۔ قادسیہ میں ایک سپاہی ہے جو میرا بھائی ہے، اسے کہنا اور اسے انگوٹھی دکھانا اور کہنا کہ وہ سارا حال بتانا، اور ان سے کہنا کہ
آپ کے بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ بحفاظت پہنچا دیا جائے۔ مصیبت کے مارے یہ دونوں بھائی چل پڑے، لیکن قضاء و قدر کے احکام تو نافذ ہو چکے تھے، ان کو بندوں کی تدابیر نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ بچے چلتے رہے۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسی قادسیہ کی راہ پر تھے۔ قریب ایک کھوکھلا سا درخت تھا، اس کے پاس ایک کنواں بھی تھا۔ وہ اس درخت کی آڑ میں آ کر بیٹھ گئے۔ سخت خوف لاحق تھا، کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ اتنے میں کنیز پانی بھرنے آئی۔ جب اس نے ان کو اس طرح چھپے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کا حسن جمال اور شان شہزادگی دیکھ کر کہا، اے شہزادو، تم کون ہو؟ یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تجھے کیا بتائیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم یتیم و بے کس اور ستم رسیدہ، غم کردہ اور راہ مسافر ہیں۔ کنیز نے کہا، تم کس کے بچے ہو؟ تمہارا باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ کنیز نے کہا، میں گمان کرتی ہوں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو۔ باپ کا نام سنتے ہی دونوں بچے ہچکیاں بھرنے لگے۔ کنیز نے کہا، صاحبزادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت سے محبت کرتی ہے، سچی عقیدت محبت رکھتی ہے، بالکل فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ دونوں شہزادے اس کے ساتھ ہو گئے۔ کنیز نے اس خاتون کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے اس خوشی کے صلے میں اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا اور شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی اور ان کے قدم چومے، یتیموں کی داستان غم سن کر آنسو بہائے اور ہر طرح سے تسلی دی کہ فکر نہ کرو۔ ادھر وہ نیک خاتون دن بھر دل و جان سے بچوں کی خدمت اور دلجوئی میں مشغول رہی۔ رات کے وقت ان کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا کر آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ بہت تھکا ماندہ تھا۔ خاتون نے پوچھا، آج سارا دن تم کہاں رہے؟ کتنی دیر سے آئے؟ کہنے لگا، صبح میں امیر کفا ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کا داروغہ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو کیسے رہا کر دیا ہے، اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو پکڑ کر لائے یا ان کی خبر دے، اس کو گھوڑے اور جوڑے بہت سے مال متا دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے ہیں، میں بھی انہی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتا رہا۔ اس طرح بھاگ دوڑ کی کہ میرے گھوڑے دم توڑ دیا اور مجھے پیدل ان کی تلاش کرنی پڑی۔ اس سے بہت زیادہ تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ عورت نے کہا، اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر، تجھے فرزندان رسول سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا، تو خاموش ہے، تجھے نہیں معلوم ابن زیاد نے اس شخص کو گھوڑا اور جوڑا بہت سا مال دینے کا وعدہ کیا ہے جو ان بچوں کو ان کے پاس پہنچائے یا ان کی خبر دے۔ عورت نے کہا، کس قدر بخت ہے وہ لوگ جو مال دنیا کی خاطر ان یتیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دنیا کے عوض میں دے رہے ہیں۔ حارث نے کہا، تجھے ان باتوں سے کیا تعلق؟ تو کھانا لا۔ عورت نے کھانا لا کر دیا، وہ کھا کر سو گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو کسی بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شخص اٹھا، اس نے چراغ جلایا۔ اس نے دیکھا کہ دو بچے گلے مل کر ابا ابا کہہ کر تڑپ رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ چونکہ ان بچوں نے یہی سمجھا کہ یہ محبوں کا گھر ہے اور جائے پناہ ہے اور اہل خانہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اس لیے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ حارث نے کہا، عجیب، میں تو سارا دن تمہاری تلاش میں سرگردہ پھرتا رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم میرے ہی گھر میں ہو۔ یہ سن کر اور ظالم کے تیور دیکھ کر بچے سہم گئے، وہ تصویر حیرت بن گئے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی جب یہ سنگدلی اور بے رحمی دیکھی تو اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر عاجزی و آہوازاری کرتے ہوئے کہنے لگی، ان یتیم بچوں پہ ترس کھاؤ۔ کہنے لگا، خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش ہے۔ عورت بیچاری سہم گئی۔ حارث نے دروازے بند کر دیا اور اس کی بیوی کو کمرے کے اندر بند کر دیا اور بچوں کو اپنے ساتھ لے چلا۔ صبح کا وقت تھا۔ اس بندے نے تلوار ہاتھ میں لی۔ اس عورت نے آہوازاری کی، آواز لگائی کہ ان بچوں کو چھوڑ دو، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ساتھ میں اس کا جو غلام تھا وہ بھی آگے بڑھا، لیکن اس نے اسے بھی پیچھے کر دیا۔ پھر اس کا بیٹا آیا، اس نے بھی کہا کہ چھوڑ دو، تو اسے بچانے لگا اور وہ غلام کو بھی مارنے لگا۔
تو اس عورت کا جو بچہ تھا بیٹا، جو وہ شخص حارث تھا، اس کا بیٹا بھی وہ آگے بڑھا کہ ابا جان بچوں کو چھوڑ دیں، لیکن اس نے کہا کہ تم بچوں کو قتل کر دو، یہ گردن مار دو، اور ہم جا کے ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں، وہاں کے گورنر کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ہم بہت سا مال لیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کی آواز ہے، خدا کا خوف تھا، تم اسے قتل مت کرو اور ایسے ہی زندہ لے جاؤ، لیکن اسے لالچ چھائی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تو بچے غلام دونوں ہاتھ ہوائی کر رہے تھے، بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تلوار غلام پہ بھی چل گئی اور اس کی بیٹی پر بھی چل گئی، اور پھر اس نے دیکھا کہ میرے بچے بھی مر گئے ہیں اور غلام کو بھی میں نے مار دیا ہے، تو پھر اس نے بے رحمی سے ان دونوں بچوں کو بھی قتل کر دیا، اور اسی دونوں کی گردنوں کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد کو کہا کہ میں ان بچوں کو قتل کر کے لے کر آیا ہوں، تو ابن زیاد وہاں بہت برہم ہوا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان بچوں کو قتل کرنا؟ میں نے تو کہا تھا کہ صرف ان کو کہ محل میں لے کر آنا، تب میں انعام دوں گا، اور تم ان کو قتل کر کے لے کر آئے ہو، اب میں یزید کو کیا دکھاؤں گا؟ پھر اس نے غصے میں آ کر اس شخص کو بھی قتل کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی۔